پھر انہوں نے کہا کہ 1 انچ بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، میں اپنی دھرتی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اہم پیغام اپنے کارکنوں اور فالوورز کے لیے آیا، اور یقینی طور پر یہ ان کے کارکنوں کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام ہے. اس پر بھی بات کریں گے، اور ان کے ناقدین کا اس پر کیا رائے ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے آگے چل کر. لیکن اس سے پہلے اسرائیل کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم اور غزہ کی پٹی کو محصور کر کے وہاں کے لوگوں کو خوراک سے محروم کرنا، بجلی سے محروم کر دیا گیا، ہاسپٹل کے اندر کوئی علاج معالجہ نہیں ہو پا رہا، اور اوپر سے بمباری کی جا رہی ہے، اور بہت سی میڈیا رپورٹس کے مطابق فاسفورس وہاں استعمال کی جا رہی ہے. اور ایسے میں جب کہ ہر ایک دیکھنے والے کو یہ پتہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جارحیت کی جا رہی ہے، ایسے میں انڈیا اور امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کا اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ الکفر ملت واحدہ کو کافر ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کے آپس میں بیسیوں اختلافات ہوں گے. لیکن فلسطین جیسے مظلوم قوم کے مقابلے میں اسرائیل جیسے طاقتور ملک کی جارحیت کی وجہ کی بات پر امریکہ جیسے بدماش کا اس کا ساتھ دینا مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ ان حالات میں کیسے یہ توقع کر سکتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور انڈیا جیسے طاقتور ممالک کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. اگر یہ ممالک آج فلسطین کے مسلمانوں کی داد رسی نہیں کر سکتے تو یہ بات واضح ہے کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے سپورٹر اور حمایتی نہیں ہو سکتے. وہیں پر مسلم امت کے تمام تر حکمرانوں کی بے حسی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مسلمان در حقیقت جو ریاستیں ان کے پاس ہیں اور جو حکومتیں ان کے پاس ہیں، یہ ساری کی ساری برائے نام ہیں. اصل اقتدار اور اصل قوت تو امریکہ، برطانیہ اور انڈیا جیسے طاقتور ممالک کے پاس ہے. یا تو مسلمانوں کے مفادات اس قدر ان کو عزیز ہیں کہ فلسطین جیسے مظلوم قوم کے لیے بھی ان کے پاس نہ تو بولنے کے لیے کچھ الفاظ ہیں اور نہ ہمت کر کے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے اور مظلوم کو بچانے اور ظالم کو روکنے کی ان کے اندر جرت ہے. مسلمانوں کو تو یہ وتیرہ رہا کہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، مسلمان ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے. لیکن آج جب امت نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنایا، رشتہ دار بنایا، تو پھر امت کے اندر سے وہ غیرت ختم ہوئی، وہ قوت ایمانی ختم ہو گئی جس کی بدولت وہ یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ انہیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کو روکنا ہے. اور اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب کا جو پیغام آیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ملک سے باہر نہیں جائیں گے، اور وہ کسی بھی صورت میں گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، وہ کبھی بھی ہار تسلیم نہیں کریں گے. آج عمران خان صاحب نے ایک بڑا ٹویٹ کیا ہے. ٹویٹ ان کے پاس تو نہیں ہے، آف کورس وہ ٹویٹر ہینڈل وہ خود تو نہیں یوز کر رہے، لیکن کسی کو لگتا ہے فیملی میں یا کسی بہت ہی موسٹ ان کا ٹرسٹڈ جو بندہ ہے اس کو انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ اور اس کا پاسورڈ انہوں نے دیا ہوا ہے، یا ان کی اپروول سے وہ جو میرا خیال ان سے ملنے جاتے ہیں، وکیل ملنے جاتے ہیں، فیملی ملنے جاتی ہے، ان کے ذریعے وہ میسیجنگ جو ہے نا وہ کرواتے ہیں. اور آج بڑا ایک اس میں طویل ایک جو میسیج ہے جو میرا خیال ہے بہت سارے جو ان کے مخالفین ہیں یا اسپیشل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے لیے بڑا حیران کون ہوگا، شاکنگ ہوگا کہ وہ تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ خان صاحب جو ہیں اب ان کو بڑا عرصہ ہو گیا گرفتاری کو، تو شاید وہ ٹوٹ چکے ہوں گے، شاید وہ اب ان کا نروس سسٹم ویک ہو چکا ہوگا، اور یہ ممکن ہے کہ وہ بات چیت کے لیے یا ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر وہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن جو انہوں نے انہوں نے اپنا بیان جاری کرایا ہے ٹویٹر پہ، اور جس کی آف کورس خان صاحب کی اپنی بہت بڑی فالوئنگ ہے، پھر ان کے حامی ہیں، ان کا اپنا ایک آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیٹس ہے، اور اچھا خاصا بڑا اسٹیٹس ہے. لہٰذا ایک بڑی تعداد میں وہ جو ان کا میسیج ہے وہ ان کے فالوورز تک، ان کی پارٹی تک وہ گیا ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی تک ڈٹا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں جھکا نہیں ہوں، میں بکا نہیں ہوں، اور میں کسی کے دباؤ یا پریشر میں نہیں آیا، اور میں جو ہوں وہ کہیں پہ کوئی بہر بھی نہیں جاؤں گا، میں کوئی ڈیل بھی نہیں کروں گا. اور وہیں پر انہوں نے 90 دن میں الیکشن کرانے پر زور دیا. یقینی طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے سراہا، اس پر اطمینان کا اظہار کیا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو کل کا فیصلہ ہو اس سے انہوں نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے تو جیل کے ابتدائی دنوں میں انہیں شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا رہا، لیکن اب وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، اور وہ کسی طور پر بھی یعنی ان مشکل حالات میں ہمت نہیں ہاریں گے اور کبھی بھی اپنے کارکنوں کو مایوس نہیں کریں گے.
وہیں پر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے سابقہ جو معاملات ہیں ان پر بھی غور کر رہا ہوں، اور یقینی طور پر تمام سیاسی زعماء کو، نواز شریف صاحب ہوں، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو، زرداری اور وغیرہ وغیرہ، مولانا فضل الرحمان صاحب اور جتنے بھی سیاسی زعماء ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اقتدار اور سیاست کے لیے اس قدر نفرت نہ بوئی جائے ملک کے اندر کہ اقتدار تو مل جائے لیکن قوم ایک نہ ہو سکے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان صاحب کے حالات جب مشکل ہوئے اور پھر جب وہ گرفتار ہو گئے، اس کے بعد کا یہ بڑا خصوصی پیغام انہوں نے بھیجا ہے اپنے فالوورز کے لیے، اور یقینی طور پر یہ ان فالوورز کے لیے اطمینان بخش ہے۔ البتہ محسن بیگ صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو باتیں باہر آ کر بتائی جا رہی ہیں یہ حقیقت نہیں ہے۔ محسن بیگ صاحب کی ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اہم خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے مکین نے اپنے وکلاء سے بات کے دوران اظہار براہمی کا اظہار کیا اور مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ صرف ہفتہ 10 دن کی بات ہے، باہر آ جائیں گے۔ سب سے معاملات طے ہو گئے ہیں، آج 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے، میں یہاں سڑ رہا ہوں۔ موصوف جیل میں سہولیات نہ ملنے پر بھی برہم نظر آئے اور مچھر اور کاکروچوں کا ذکر کرتے رہے، پھر ساتھ ہی خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے کہنے لگے میں جھکوں گا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کو ڈانٹ ڈپٹ پلائی کہ بھائی آپ میرے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور میری جو مجھے جیل کے اندر سہولیات میسر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی، اور آپ اس پر کوئی اقدامات نہیں کر رہے۔ تو گویا کہ، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے، عاصمہ شیرازی نے اپنے ایک ویلاگ میں یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ میں باہر نہیں جاؤں گا، در حقیقت عمران خان صاحب کی باہر جانے کے لیے مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی کوئی بھی ملک گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ملک سے باہر بھیجنے کے لیے ان کی کوئی گارنٹی لینے کو تیار نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ باہر تو نہیں جا سکتے فی الحال، یعنی ایسے لگتا ہے کہ ان کی گارنٹی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، ورنہ وہ شاید باہر جانے کے لیے تیار ہوتے، اس لیے وہ باہر نہیں جا سکتے۔